بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا علمی بیان ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم دین صحیح معنوں میں جو قرآن و حدیث کا عالم دین ہے، وہ جب میدان میں اترتا ہے تو پھر ماحول کیسا بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے کسی اور عالم دین کو اس انداز سے توحید کی دعوت دیتے ہوئے رد شرک، اور بالکل وہی انداز جو قرآن کا انداز ہے کہ دیکھو، ایمان یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے جس طرح آسمانوں میں کی جاتی ہے، بے چوں چروں اطاعت اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ فرشتوں نے جس طرح اطاعت کی تھی، کس طرح یہی انداز بتایا مومنوں کا کہ مومن وہ ہوتا ہے، ماننے والا وہ ہوتا ہے جب اللہ کی بات آ جائے تو سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، کہ میں مانتا ہوں، میں نے سنی بات اللہ کی اور میں اطاعت کرتا ہوں بالکل۔ پھر مالک گواہی دیتا ہے ایسے مخلص مومنوں کی کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس انداز سے کہ جو مالک نے نازل کیا ہے، جو بات مالک نے فرمائی ہے وہ حق ہے، اور سب سے پہلے اس کو مانا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چاہے دنیا والوں کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ جب مالک کی بات آ جاتی ہے تو پھر اس انداز سے رسول ایمان لاتے ہیں، اور جو رسول کے ماننے والے صحیح اصلی مومن ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے کئی واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک محفل میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اور بتایا کہ کچھ آدمی تھے، یعنی ایک آدمی تھا، وہ گائے کے اوپر سواری کرنے لگا جس طرح گھوڑے کے اوپر سواری کی جاتی ہے۔ تو گائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کیا میں سواری کے لیے بنی ہوں؟ تو کچھ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا گائے باتیں کرتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ایمان لایا اور ابوبکر اور عمر بھی لائے، باقی یہ نہیں، تمہارا معاملہ اپنا ہے۔ تو اس انداز سے یہ ایمان ہوتا ہے۔ پھر معراج کا واقعہ جب بتایا گیا اور ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، دوڑا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے پاس کہ آج وہ بات سنو، آج تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات آسمانوں کی اوپر سارا چکر لگا کے اور بیت المقدس بھی گئے ہیں، اور یہ سارا ایک ہی رات میں کر کے آ گئے ہیں، اب بولو۔ تو ابو بکر صدیق کا ایسا جواب کہ انہوں نے اگر کہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے، میں اس سے بڑی بات مانتا ہوں کہ یہ تو یہ اوپر گئے ہیں، اوپر سے بھی ایک نیچے آتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام، وہ پیغام لے کے آتا ہے۔ تو اس طرح وہ کافر اکا بکا رہ گیا کہ یہ ایمان، ہاں یہی ایمان چاہیے۔ تو اسی انداز سے جب وہ صلح حدیبیہ والا معاملہ پیش آیا اور عمر بن خطاب جیسے آدمی بظاہر دیکھ کے ان چیزوں کو کہ اس طرح ہم دب کی اس طرح کا انداز کیوں اختیار کریں، ایسا معاہدہ جو ہمارے خلاف جا رہا ہے، تو پہلے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں۔ تو ایسا لگتا ہے یعنی اللہ کی اس میں رضا شامل ہوئی کہ اس انداز سے معاہدہ کیا جائے۔ تو پھر وہ ابوبکر صدیق کے آ کے اسی طرح کی باتیں دہرائیں، ذرا غصے میں بھی تھے کہ ہم یہ معاہدہ اس انداز سے کیوں کریں۔ تو ابوبکر صدیق کا فہم و فراست اسی لیے ان کو پہلا نمبر ملا ہے ایمانداروں میں، اگلے پچھلوں میں، اولیاء اللہ میں سب سے پہلا نمبر گویا اسی ایمان کی وجہ سے۔ کہا، عمر اللہ کے رسول ہیں، بے چوں چرا اطاعت، بالکل وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر بعد میں جب یہ سورہ الفتح نازل ہوئی اور مالک نے بہت بڑی کامیابی کا اعلان کیا اس کے اندر کہ بہت بڑی فتح تمہیں حاصل ہوئی ہے، حالانکہ بظاہر کیا تھا، بظاہر تو وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے اور پھر بلکہ انہوں نے روک لیا، اور پھر بظاہر تو واپس آ رہے ہیں، لیکن 10 سال کا ایک معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا، اور اللہ اس کو فتح مبین، بہت بڑی فتح قرار دیتا ہے۔ اور اس نے پھر آگے وہ دروازے کھولے ہیں، اور وہ جو اللہ کی حکمتیں جب سامنے آئی ہیں تو عمر بن خطاب ہمیشہ پشیمان رہتے تھے اس بات کے اوپر کہ وہ کیوں اس موقع کے اوپر ذرا اونچا بولے ہیں، اور کافی وہ صدقہ خیرات کرتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے اس معاملے کے اوپر۔ تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کچھ حکمتیں اس نے ظاہر کی ہیں اور کچھ نہیں کی ہیں، اور یہ اللہ کا دین یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، یہ اسی اللہ کے فضل و کرم سے اٹھی ہے۔ مالک نے ایک غیر نبی کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے وہ توحید کی دعوت اسی انداز سے اٹھائی، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت، اور سارے طاغوتوں کو جو دنیا میں دندنا رہے تھے اور لوگوں کے سروں کے اوپر ناچ رہے تھے، رحمت اللہ علیہ کہتے کہتے ان کی زبانیں گھسی جا رہی تھی، ان کو کافر اور مشرک قرار دے دیا قرآن کے اصولوں کے مطابق۔ قرآن کے اوپر جب ان کی زندگیوں کو پرکھا گیا تو بڑے بڑے ہیرو زیرو ثابت ہو گئے، اور بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے وہ بالکل ایسا ڈھیر نظر آئے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو، اس بیان کو ذرا غور سے سنو، پھر اپنے دل کی آواز کو سنو، اور کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے، کہ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے اندر حجروں میں بیٹھ کے دین غالب نہیں آئے گا، یہ آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح اس انداز سے اختیار کرنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ، پھر میدان میں آنا پڑے گا، توحید کی دعوت اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد دوستیاں دشمنیوں کے اندر بدلی ہوں گی، پھر دیس نکالے دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوگا اس انداز سے۔ جو ایسا گروہ اٹھے گا، ایک منظم گروہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگ جہاں بدلی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تم نہیں دین کا کام کرو گے، مالک فرماتا ہے تم اگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو تم مرتد ہو اللہ کی نگاہ میں، اور مالک ایسوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور بڑی شدید محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے، مقابلہ کرنے والے نہیں بلکہ جھک جانے والے ہوں گے۔ تو اس انداز سے مالک ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی لان تان کرنے والے کی ذرا برابر پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کیا کہا ہے، یہ ان کے اندر نہیں، بلکہ اللہ کے معاملے میں لوگ جو مرضی کہیں، یہ اس راستے کے پھول ہیں جو ہم اپنے مالک کے سامنے لے کے جائیں گے کہ مالک تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، یہ خالص اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کوئی دکھاوا یا دنیاوی معاملات نہیں ہیں۔ اللہ کا دین غالب ہوگا اسی جماعت کے ذریعے، جو مومنوں کی جماعت اٹھی ہے اس دور کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایسی دعوت ہے آخری درجے تک جانا ہے انشاءاللہ۔